أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مصطفى أما بعد وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا اس میں آپ کی چند خوبیاں اور صفات بیان ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ 5 صفات آپ کی بیان کی، ان کا تذکرہ کل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، اے ہمارے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں. کیا خوشخبری سنا دیں؟ کہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا فضل کرم ان کے اوپر. یہ فضل کبیر کے مستحق اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید القراء کہے جاتے ہیں، سید القراء حضرت ابی بن کعب، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اقرؤکم ابی بن کعب، اور جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جب یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا، پھر الہ العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ یہ صورت سب سے پہلے فوراً اسی وقت بلا کر کے ابی بن کعب کو سنائیں. یہ بھائی فضیلت کی انتہا ہے کہ جبرائیل امین آئیں. آپ یہ سورت جو نازل ہوئی سب سے پہلے کس کو سنائیں؟ ابی بن کعب. اور یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے اس کو یہی مقام مرتبہ. جبرائیل امین آئے اور کہا کہ ابی بن کعب کو بلائیں، ان کو سلام پہنچائیں اور یہ صورت اللہ کا حکم
تمہیں کہ سب سے پہلے ابی بن کعب کو پڑھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے اللہ کا اور اپنا سلام تمہیں بھیجا ہے، اور اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم تم کو یہ سب سے پہلے تمہیں یہ سورہ لم یکن سنا دیں۔ ابی بن کعب یا رسول اللہ، یہ تو اللہ نے کسی بھی امتی کو کہا ہوگا نا کہ آپ نے مجھ کو کیوں خاص کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا آپ کسی امتی کو پڑھانے، اب نہیں تم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رسول اللہ سمانی لکا، واقعی اللہ نے میرا نام لے کر کے آپ کو کہا ہے، میرا نام لے کر کے بتایا ہے؟ آج فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ ہم تم کو یہ سب سے پہلے سورہ لم یکن سنائے۔ اتنا سننا تھا تو حضرت ابی بن کعب رو پڑے۔ اللہ، ابی بن کعب کی کیا ہستی کہ اس کا تذکرہ آسمان تو اس کا نام لے۔ بازو میں بیٹھا تھا، بیوقوف کیوں ہو؟ اللہ کے بندے یہ رونا نہیں ہے، یہ خوشی کی آنسو ہے۔ اللہ نے یہ ہم جیسے انسان کو اتنی اونچی ہستی سمجھا، اور اس قدر اللہ نے عزت افزائی ہماری کی کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے نبی کو حکم دیا، یہ خوشی کے آنسو ہے۔ تو بھائی ابی بن کعب کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے ہمارے نبی آپ اپنے مومن بھائیوں مومن امتیوں کو، مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و کرم کے مستحق ہو جاتے ہیں مومن ہونے کی وجہ سے۔ سید القرہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھائی هذه من ارجى آیت عندی فی کتاب اللہ، مومنوں کے دل کو خوش کر دینے والی اور اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع اور امید رکھنے کی دعوت دینے والی اس سے بڑی آیت میرے نزدیک کوئی دوسری نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بڑا فضل و کرم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن کتنا بڑا فضل و کرم، اللہ اس کی بڑے بعض سورہ شورا، سورہ شورا نہیں، سورہ شورا کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ تھوڑا سا اشارہ کیا اپنے فضل و کرم کا۔ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ، اے نبی جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، فی روضات الجنات، قیامت کے دن بڑی بڑی جنت کے کیاریوں میں ہوں گے، بڑے بڑے جنت کے گارڈن اور باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، اور اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، یہ اپنے رب کے ہاں جہاں جنت میں جائیں گے تو جو چاہیں گے ان کا رب انہیں دے دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سوچو ذرا، اللہ آگے فرماتے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ایمان والے۔ میرے بھائی یہ تو دنیا آخرت کا معاملہ ہے، بہت جگہ فضل کبیر، ذالک سورہ والسماء ذات البروج میں وہاں بھی کہیں فضل الکبیر، کہیں فوز العظیم، کیا کیا زبردست۔ آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو سنا دیں یہ بشارت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ رکھا ہے۔ بھائی اتنی بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی جو مرضی ہوگی سب تجھے ملے گا، ہاں جو مرضی ہوگی سب تجھے ملے گا وہاں، اور کیا۔ ابھی دوسری چیزیں کوئی بدبخت ہو، بددماغ، اچھا صاحب ہم کو حقہ بہت پسند ہے، وہاں حقہ بھی ملے گا، یہ استہزاء اور مذاق ہے اسلام کا۔
یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک سگریٹ پینے والا، بیڑی پینے والا، ایسے بہت سارے. اچھا اگر ہم چاہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اس کا مطلب کہ تجھے جنت کی حقیقت معلوم نہیں کہ جنت میں گندی ہوائیں اور گندے پسینے اور گندی بدبو نہیں ملے گی. پہلے مستحق تو بن جا. اگر تو یہ سوچتا کہ سگریٹ پینے کے باوجود وہاں تک پہنچوں گا رہے تو شاید تیرا کوئی جواب ہوتا، اور تو اپنے قصوروں کا اعتراف کرنے کے بجائے ڈائریکٹ جا. اچھا وہاں جائیں گے تو اللہ سب سے یہ بھی دے دے گا ہم کو. یہ لوگ استہزاء و مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن پاکیزہ حلال چیزیں. یہاں تک کہ شراب بھی ہوگی تو نشے آنے والی نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، ختام ہو مسک. اس کو بھی پی کر کے فارغ ہوگا انسان تو کچھ کے عنبر کی خوشبو آئے گی. یہ تم ووٹ تو کیا کہتے ہیں، یہ ساری گندی چیزوں کو وہاں لے کے جانا چاہتے ہو میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر. اور دنیا کے اندر بھی آج ہمارے یہاں مسلمانوں نوجوانوں کے دین سے انحراف اور بے دینی کی راہ پر جانے کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سارا فضل کس کے اوپر ہے، کفار اور بھائی. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده من الطیبات والرزق. اے نبی آپ ان سے پوچھیں اتنی پاکیزہ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، ان مومنوں کو کس نے کہا مومنوں کو یہ پاکیزہ حلال چیزیں نہیں ملیں گی؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. آپ کہہ رہی ہیں سارے حلال پاکیزہ نعمتیں یہ میرا فضل و کرم. ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیا میں انہی مومنوں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اور آج مسلمانوں کے بے دینی، مسلمانوں کو بے دین بنانے کا کیا طریقہ؟ ارے بھائی سب کچھ اسلام پر بڑے چل ملو گے تو کیا ملنے والا ہے دنیا کے اندر؟ جو کچھ ملے گا وہ ادھار ہی ادھار، وہ بھی پتا نہیں وہاں کیا ملے گا. یہاں کیا تمہیں مل رہا ہے؟ کس نے کہا کہ ایمان والوں کو یہاں نہیں مل رہا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. کیا ترجمہ ہوگا حیات الدنیا کا؟ بولو. دنیا کی زندگی. اللہ نے فرمایا قل ہی للذین آمنوا. اے ہمارے نبی ان سے کہہ دو یہ ایمان والوں ہی کے لیے دنیا کی زندگی میں ہے. اب ان کے طفیل میں کافر اور مشرک بھی زندگی گزار لیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے کافروں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، خنزیر کھانے والوں کے لیے اور صلیب گلے میں لٹکانے والوں کے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں سنن ترمذی کی حدیث، لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافر كل شربة ماء. ارے مومنو ان کافروں کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر سے تو اتنا ناراض رہتا ہے یہود و نصارا سے کہ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک قطرہ پانی بھی نہ عطا کرتا. یہ ساری نعمتیں تم کو پیدا کی ہیں لیکن دنیا کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر نہیں ہے، اسی لیے تمہاری طفیل میں کون استعمال کر لے رہا ہے، یہاں تک کہ حلال کو چھوڑ کر کے حرام بھی وہی کھاتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور سامنے وعدے کر دیا اس دنیا کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. چنانچہ جو مشہور حدیث کہ نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ایک گھوڑ سمجھتے ہیں نا کہ جہاں پورا کرکٹ اور ساری گندگی لا کر کے ڈال دی جاتی ہے. آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں جا رہے تھے تو کسی صاحب کے بکری کا بچہ مر گیا تھا، اس نے وہیں لا کر کے پھینک تھا اور بڑی بدبو آ رہی تھی. لیکن اس بدبو کے باوجود نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے برداشت کرتے ہوئے گئے اور اس کو آپ نے اس طرح سے اٹھایا. ہاں بھائی آپ لوگوں میں کوئی ایک درہم میں اس کو خرید سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اتنی تکلیف آپ نے، کتنی بدبو، آپ کو بڑی نفرت اس چیز سے تھی بدبو سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اٹھایا، آپ کو سمجھانے اٹھایا. لوگ اس کو تم میں سے کون ہے جو ایک درہم میں خریدے؟ اللہ رسول آدھے درہم کا نہیں. اچھا چلو اللہ رسول اگر
اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، 50 پیسے بھی اس سے ملنے کی امید ہوتی، تو اس کا مالک یہاں پھینک نہ جاتا. یہ تو رکھنے ہی میں نقصان تھا، بیکار اس لیے لا کر کے پھینک دیا یہاں. آپ نے شاید میں اچھا تو تمہیں معلوم ہے للدنیا احون علی اللہ من هذه علی اہلہ او کما قال علیہ السلام. تمہیں معلوم ہے یہ دنیا جو ہے اس آدمی کے نزدیک، اس بکری کے بچہ جو سڑا ہوا ہے، اس کی جو ویلیو، جو قدر و قیمت اس کے مالک کے نزدیک تھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں. اسی لیے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے لیے کافروں کو ذرا آگے بھی بڑھا دیتا، ہماری امتحان ہماری آزمائش کے لیے کہ ذرا دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کافروں کو دیکھیں بھائی ہم لوگ اگر حق پر ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہم سے آگے یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو برا سمجھتا تو پوری دنیا کے داروغہ اللہ نے اس شیطان اور ظالم کو کیوں بنا رکھا ہے؟ اور بلکہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اسی لیے اللہ نے ہم کو پاور بھی دے رکھا ہے. میرے بھائی آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یہ مومنوں کے لیے بڑی آزمائش ہے. ورنہ جہاں تک معاملہ ہے دنیا میں، آؤ سورۃ النحل کا مطالعہ کرو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ آیت بالکل نص ہے اس بات پر. آپ نے ساتھ فرمایا جو یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بڑی بارونق اور مزیدار زندگی نصیب کرتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ بڑا ان کو بدلہ دیتا ہے. بدلہ کی شکل میں خوشحالی، امن و امان، سکون، راحت سے اللہ تعالیٰ بیوی فرما بردار، اولاد فرما بردار، جانور ان کا فرما بردار، بڑی بارونق و پاکیزہ زندگی اللہ ان کو نصیب کرتا ہے. کن کو؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، بشرطے کی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اپنائے. ہم اس کو بڑی فلنحيينه حیاة طیبہ، یہ تاکید کہی کی جا رہی ہے. ضرور بھی ضرور ہم ان کو عطا کرتے ہیں بڑی بارونق اور بڑی خوشحال اور خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں. اور آخرت میں جو بدلہ ہے دنیا میں جو دیا اس سے لاکھوں گنا بڑا. پتا چل گیا اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا بھی دیتا ہے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن ہم مسلمان اس کو نہیں سمجھتے. قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، رحمت للعالمین، جو سیرت پر بہترین کتاب دنیا کی ہے، اس کے اندر ایسے اسلام کی برکات، قرآن کی برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک بار گزر رہے تھے تو دروازے پر حضرت جابر بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھا ہوا تھا؟ جابر بن عبداللہ. ان کے باپ جنگ احد میں شہید کر دیے گئے تھے. 9 بہنیں ان کے گھر میں تھیں، جن میں سے کہا جاتا 3 شادی شدہ، باقی ابھی جتنی کے سب غیر شادی شدہ. سب باپ کے بڑے قرضے تھے لوگوں کو دینے کے لیے. بہرحال ایک دن بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا ہاں جابر گھر میں تمہارے فرنیچر وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ کارپیٹ کہتے کیا کہتے ہیں؟ قالین مخمل بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول سونے کا بستر نہیں، سونے کا بستر نہیں. ہمیں کہا یہ نصیب اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہمیں کہا نصیب. اللہ نے فرمایا ارے صبر کرو، ان قریب ملے گا، ان قریب تمہیں نصیب ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ رسول نے یہ چیز ہم سے پوچھی تو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن ہے. لیکن چند ہی سالوں میں اللہ نے اس قدر عطا کیا کہ باہر جانے کی جوتا الگ، گھر میں پہنچنے کا الگ، حمام میں جانے کا الگ اور مسجد میں جانے کا الگ. اور کہنے لگے کہ وہ گھر میں سونے کا بستر نہیں تھا، موٹے قالین پر ہم اپنے جوتے پہن کر کے چلا کرتے.
اور اللہ رب العالمین نے جو بات آگے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، مومنوں ایسے ہی تمہاری پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں لفظ سوفا آیا ہے جس کا ان قریب. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ عَنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دے گا، مالدار اور غنی بنا دے گا. اور واقعی صحابہ کرام نے دیکھ لیا، جو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مجلس میں 30 ہزار درہم و دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا. جس کے پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے اللہ نے اس قدر سے غنی اور مالدار بنایا. اور کس کی برکت سے؟ اسلام کی برکت سے، ایمان اور عمل صالح کی برکت سے. لیکن ہم لوگ اس ساری چیزیں آج سوچتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اگر خوشحال زندگی گزارنا ہے تو جب تک دین نہیں چھوڑیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے، تب تک تو خوشحالی ہمیں ملنے والی. اچھا کمال یہ ہے ہمارے کچھ ناقص العقل جو ہیں وہ کیا صحابہ کرام کی یہ پریشانیوں کے حالات پتھر پر باندھنے والے کسی خوب بیان کریں گے، آنسو پوچھ پوچھ کر کے بہا بہا کریں. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی عطا کی اس کا تذکرہ پوری جلدی اس کا نہیں کرتا. حالانکہ اس قدر خوشحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس عورت کے غلام تھے کفر کی حالت میں، اس سواری پہ چلتی تو کہتی ہمارے پاس تم پیدل آؤ اور ہمارے وہاں جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہنچنے کے پہلے تم وہاں کھڑے ہو رہنا. کہتے میں بھگ بھگ کر کے جاتا تھا کہ اربابنی کو اتاروں وہاں. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا، اسلام سے، تب ان کا مقام ایک زمانہ وہ تھا کہ مدینے میں ان کو گورنر، نائب گورنر، مفتی اعظم اور ایک دن خطبہ دے رہے تھے کہ الحمدللہ الذی من علی بالاسلام، خوب تعریف ہے. اس میں کہتے ہیں یہ بھی جملہ کہا الحمدللہ الذی، ساری تعریف ہے وہ ہے کہ وہ اربابنی جس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے میں گھومتا تھا اللہ نے اس کو مسلمان کر کے میری بیوی بنایا، میں لیٹتا ہوں وہ اللہ کے بندی میرا پیر دباتی ہے. اور کہتے ہیں سب کس کی برکت ہے. اور مسلمان بے شرم آج کل سوچتا ہے کہ ساری مصیبت ہمارے اوپر کس لیے آ رہی ہے. بیٹی پردہ کرے گی تو شادی کہاں سے ہوگی، مرد داڑھی رکھے گا تو نوکری کہاں سے پائے گا. آج ساری دین میں رکاوٹ ہم کس کو ترقی میں رکاوٹ کس کو سمجھتے ہیں؟ اسلام کو. پھر نتیجہ یہ نکلا جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض کیا تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. نہ تم یہود و نصارہ کے خاطر اگر دین و اسلام کو چھوڑے تھے تو نہ تو ان سے تمہیں کچھ ملا بلکہ الٹے جوتے کھا رہے ہیں. اور ان کی تقلید اختیار کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، نہ اللہ کے رہ گئے اور نہ ظالموں کے رہ گئے. اسی لیے اس حدیث کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. بات بتا رہا تھا کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اس پوری قرآن میں سب سے زیادہ مومنوں کے حوصلہ افزائی اور مومنوں سے اللہ تعالیٰ کی اچھی امید رکھنے والی یہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا خاص طور سے اے ہمارے نبی وبشر المؤمنین، آپ مومنوں کو بشارت سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہاں بہت بڑا فضل و کرم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. آج ساری مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اصل میں اسلام اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. لیکن شیطانوں نے ہمارا دماغ اس طرح سے خراب کیا کہ ساری مصیبتیں جو آ رہی تمہارے اوپر اسلام کی وجہ سے آ رہی ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں اور امام بہقی نے کتاب الزہد الکبیر کے اندر نقل کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کہا جاتا ہے دنیا کے دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑے آدمی تھے، لیکن جہاں دنیاوی اعتبار سے بڑے تھے دینی اعتبار سے بھی بہت ہی اونچا مقام تھا. کیوں؟ کاتب وحی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، آپ نے دعا بھی کی تھی ان کے لیے.
حضرت امیر معاویہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چٹھی لکھ کر کے بھیجی اور کہا کہ امی جان ذرا مجھے کچھ وصیت کر کے لکھ کر کے بھیجیں۔ قاصد لیٹر لے کر کے دمشق سے مدینہ پہنچا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، انہوں نے اپنی سیکریٹری اپنے کیا کہتے ہیں کاتب کو بلایا اور کہا جواب لکھ دو کہ معاویہ کا خط آیا، سمجھ گئے نا، اور وصیت تم نے طلب کیا، میں وصیت اپنی طرف سے کچھ کرنے کے بجائے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نوٹ کر کے تمہیں بھیج دیتی ہوں۔ حدیث کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ شریعت کی پابندی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو اگر چھوڑنا پڑے، ناراض کرنا پڑے تو سب کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں۔ بڑی پیاری روایت ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، اللہ تعالیٰ کو جو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے جب غیروں کو کوئی نقصان، جو شخص غیروں کو ناراض کرے گا، جو شخص غیروں کو ناراض کرے گا، تو لوگوں کے دل جو ناراض ہو گئے ہیں ان کے بھی دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم یہ کرے گا ان قریب کہ جتنے لوگوں کو اس نے اللہ کے لیے ناراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اس سے راضی کر دے گا، اس کے ہمنوا اور ہمدرد بن جائیں گے۔ لیکن اس کے اگر برخلاف ہوا، من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، تو ان قریب اللہ کو ناراض کر کے جو غیروں کو جس نے لوگوں کو راضی کیا ہے، ان لوگوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے ناراض ہو گیا تھا، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض کر دیں گے۔ لا الہ الا، جس کو میں نے کہا نہ دھوبی کے کتا گھر کا رہا نہ رات کا، نہیں اللہ کو راضی کر سکا نہ اللہ کے بندوں کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو بھی رکاوٹ بنے، باپ بنتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، بیوی کی بھی چھوڑ دیا جائے گا، دوست احباب کو بھی ترک کر دیا جائے گا، بیوی بچوں کو بھی ترک کر دیا جائے گا۔ کب؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں رکاوٹ بنے گی۔ صحابہ کرام نے ہجرت کیوں کیا؟ ایمان لانے کے بعد اپنے وطن کو کیوں چھوڑا؟ کاروبار کیوں چھوڑے؟ صرف یہ مقصد تھا کہ کیوں؟ اللہ کی رضا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جانے میں۔ جب لوگ اللہ کو راضی کریں گی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں اگر لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی محبت دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو حتی الامکان عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہم کو لوگوں نے پٹی پڑھایا، ہمارا دماغ خراب کیا کہ بھائی اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو صرف اسلام کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا، اسلام پر چل کر کے، اسلام کی پابندی کر کے بہرحال دنیا میں نہ آزادی ہے مل سکتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے پھل کھا سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو دیں، آپ ذرا بتائیں ٹھنڈے دن سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا کیا چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے؟ چاول کھاؤ، روٹی کھاؤ، یہی ہے نا، چاول کھاؤ، روٹی کھاؤ، ہر قسم کے پھل فروٹ کھاؤ، گوشت کھانے کی باری ہے تو اونٹ کھاؤ، گائے کھاؤ، بیل کھاؤ، بھینس کھاؤ، بھینسا کھاؤ، دمبا کھاؤ، بکری کھاؤ، تیتر کھاؤ، بٹیر کھاؤ، مرغی کھاؤ، کیا بات کریں گے؟ ارے اتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، ایک ایک چیز کا گوشت ایک دن کھانے لگے تو میں سمجھتا ہوں سال ایسے ہی گزر جائے،
ایک دن مرغی بنا کے کھا لیں گے اور روزانہ نئے نئے گوشت کھانا چاہے تو اب شاید اگلی سال تک مرغی کا نمبر ہی نہیں لگے گا. ایک خنزیر اللہ نے حرام کیا اور مردار حرام کیا، لیکن اس کا وجود نہیں. اب ذرا سوچو کتنی بے غیرتی ہے، کس قدر بیوقوفی ہے کہ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، ہمارے لیے بالکل دنیا وسیع کر دیا ہے، ارض اللہ واسعہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کیا سوچتا ہے؟ نہیں بھائی، اسلام کے اندر اتنی پابندیاں ہیں کہ اسلام پر چل کر کے اگر دنیا سے فائدہ اٹھا رہا ہوگے تو. اور ان کو ذرا دیکھ تو جنہوں نے کہا کہ سب کچھ صرف خنزیر کا جو گوشت کھاتے ہیں ان کو دنیا کا کسی اور چیز کا گوشت نصیب بھی نہیں ہوتا، ملے گا تو بندر کھائیں گے، وہ سانپ بچھو کھائیں گے. اب حلال چیزیں ان کو نصیب ہی نہیں ہونے والی. اب آپ ذرا بتائیں آزادی اسلام پر چلنے میں ہے کہ اسلام کو چھوڑنے میں آزادی؟ کس میں آزادی ہے بھائی؟ اسلام کی پابندی میں آزادی ہے. پھر یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. صرف آپ اپنے لباس کو دیکھ لیں، کتنے لباس ہیں ان کا، دھاری دھار رنگ برنگ، ماشاءاللہ. ٹوپی بھی جالی والی، دیکھو ایک آدمی کا لباس، ٹوپی جالی والی، شرٹ دیکھو رنگ برنگ. اس سے زیادہ ایک 3 کلر کے کپڑے تو یہ استعمال کیے اور 3 ڈیزائن کے. پھر بھائی کو لینڈ شیک کو ماشاءاللہ کندورے کے نیچے یہ ایک کریم کلر کا، دوسرا سفید کلر کا موزہ دیکھو، وہ بھی 3 کلر انہوں نے استعمال کیا. ان کو دیکھیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کا جائزہ ایک چھوٹی سی مجلس میں سب کے لباس. بھائی کو ذرا دیکھیں کتنے رنگ برنگ ماشاءاللہ، اوپر سے نیچے تک. دنیا میں کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا ان کا حلال ہے اور ان کا. ذرا سوچو اتنی آزادی ہم کو، ہم سے زیادہ آزادی کی دنیا میں کس قوم نے دیا ہے اپنے ان کے مذہب میں؟ ہندوؤں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کے کپڑے کی کٹنگ الگ ہے، ڈیزائن الگ ہے، کلر الگ ہے. سمجھ گئے نا؟ جتنے ہیں سب مختلف ہیں. لیکن کسی بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھو، وہ نہیں کہہ سکتا ہاں ان کا جائز ہے، ان کا ناجائز، ان کا حلال ہے، ان کا حرام. کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو سمجھتا دنیا میں کوئی آدمی آ کر کے فتوا نہیں دے سکتا. صرف ایک ریشم کا کپڑا اللہ رسول نے فرمایا مردوں تمہارے لیے حرام ہے، اس کو نہ پہنو. باقی جتنی چیزوں کے جتنے دھات سے تمہارے کپڑے تیار ہو سب کو پہنو، سب کو استعمال کرو. اب بتائیں کون سی تنگی ہے بھائی؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے پہننے کے لیے تو آسمان، ہم نے تمہارے پہننے کے لیے لباس اور کپڑے پیدا کیے ہیں، اتارا ہے ہم نے. قد انزلنا، اوپر سے ہم نے اتارا ہے، نیچے سے بعد میں تم نے شروع کیا ہے. آدم آئے تو ننگے نہیں آئے تھے، کپڑے کے ساتھ آئے تھے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. اور کیوں؟ 2 مقصد کے تھے. یواری سوآتکم، ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے شرم والی چیزوں کو چھپا لو کپڑے کے ذریعے. اب بھائی کوئی بے حیا بے شرم و جانور ہی بننا چاہے، کپڑا ہمیں نہیں پہننا ہے تو کہتے ہیں بھائی اس ملک کی عورتوں کو بڑی، مردوں کو بڑی آزادی ہے، ننگا گھومنا یہ آزادی ہے اور کپڑا پہننا اور سطر چھپانا یہ کیا ہے؟ غلامی اور قید. سوچنے کی چیز ہے. ارے بھائی جتنا تم کپڑا پہنتے ہو اتنا ویسے تمہارے جانور، فرق کیا ہوا تمہارے جانوروں کے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ذرا جانوروں سے الگ زندگی گزارو. اسی لیے جہاں کپڑا گیا جانوروں کے مانند بے حیا بے پردہ ہوئے. ان کی راتیں بھی کس ساتھ گزرتی ہیں؟ جانوروں کے ساتھ. تجربہ کر لو، بڑا سے بڑا انسان ہو جائے لیکن جن ملکوں کے اندر کپڑے کو اتار کر کے جانوروں کی زندگی گزارنا شروع کیا،
دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی ہو، بند کمرے میں سب سے دنیا کے بڑے گھر کے اندر، کھانا یہاں اٹک گئے تو کتا ہے بیوی خدمت کے لیے موجود، تڑپ تڑپ کر کے مر رہا ہو. کیوں؟ کپڑا اتار کر کے تم جانوروں کی مشابہت اختیار کیے تو زندگی بھی تمہیں کن کے ساتھ گزارنا ہے؟ ارے مومن، اس کی حفاظت کے لیے تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا. اٹھاؤ قرآن پاک، دائیں سے بائیں سے آگے سے بھی یافقون من امر اللہ، اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں. فرشتے ہمارے باڈی گارڈ ہوں. لیکن جب انسان کپڑا اتار کر کے آزادی چاہا اور جانوروں کی طرح بڑھنا گھومنے لگا تو دنیا کا کتنا بڑا بھی انسان ہو تو 600 کتوں کے ذریعے اپنی حفاظت کروایا کرتا. کوئی نصیب ہی نہیں انسانیت تجھے. میرے بھائی ذرا سوچو، اللہ نے لباس کس لیے پیدا کیا؟ 2 مقصد کے تحت. یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے کتاب لباس اتارا ہے. کیوں؟ یواری سوآتکم، ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنے اس لباس کے ذریعے تم اپنا ستر ڈھانپ لو، اپنی پردہ پوشی کرو. نمبر 2، دوسرا مقصد وریشا، ایک کپڑا تو زینت کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھار تم کو کہیں جانا ہے، عید میں، بقرعید میں، پارٹی میں تم کو جانا ہے تو وہاں زینت والا کپڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو پردہ پوشی کے لیے، دوسرا زینت والا کپڑا بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. جس رب نے ہمارے لیے کپڑا نازل کرے زیب و زینت کے لیے، وہ ہمیں نعمتوں سے محروم کرے گا. اسلام سے زیادہ کس نے آزادی دی ہے اپنے ماننے والے. لیکن کتنا بھی کہا جائے، انسان سوچتا ہے کہ نہیں، جانوروں کی زندگی جب گزاریں گے تبھی ہم آزاد اپنے آپ کو سمجھیں گے. بھائی انسان بن کے زندگی گزارنا ہے تو انسانی زندگی کے لیے تو بڑی آزادی ہے. اب اللہ نے جتنی آزادی دی ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو انسانیت کا نہیں بلکہ وہ جانوروں کا مقام ہوتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرما دیا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کے مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں متحدہ ہند کے، ہند پاک کے بہت بڑے عالم اور بڑے مناظر، حافظ عبد الرحیم صاحب رحیم آبادی، حسن البیان جنہوں نے لکھی ہے 15 دن کے اندر. شبلی نعمانی صاحب کا جو جواب دیا 15 دن کے اندر، اللہ اکبر، وہ بڑے مناظر تھے، بڑے حاضر جواب تھے. ایک مرتبہ کہیں جب میاں صاحب سے پڑھ کر کے دلی سے آئے اور اپنے علاقے میں کام کرنا شروع کیا کتاب و سنت کا، تو لوگ بڑے مخالف ہو گئے. بتا یہ رہا تھا یہ یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ نے جتنی آزادی آپ انسانوں کو دی ہے، اب انسان اس سے زیادہ اگر آزادی چاہے گا تو انسان نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ جانور بن جائے گا. اور واضح مثال، جلسے میں جا رہے تھے، مختلف علماء بلائے گئے تھے، متحدہ ہند کے بہت سارے علماء. تو پرانے زمانے میں کار موٹروں کا اتنا انتظام نہیں تھا، تو کوئی گھوڑے پر آتا تھا، کوئی اونٹ پر بیٹھ کر کے آتا تھا. تو مولانا کچھ زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے لیے لوگوں نے روڈ سے ڈولی آتے نا، ڈولی کرنے پر اٹھا کر کے اور ڈولی کا انتظام کیا تھا کہ روڈ سے اس ڈولی پر وہاں تک گاڑی سے آئیں گے، بس سے وہاں سے پھر ڈولی پہ بیٹھا کر کے اس گاؤں میں آئے جہاں وہ جلسہ ہے. مولانا کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور علاقے کے علماء سو جو تھے انہوں نے بڑی تیاری کر رکھی تھی. یاد رکھنا یہ بڑی واضح مثال ہے، حاضر جوابی بہت اچھی طرح سے تیاری کر رکھی تھی. مولانا جب اب 4 آدمی اٹھائے اس کو، کچھ آگے کچھ بھی، 2 آگے 2 مولانا کو لے کر کے آ رہے ہیں. راستے میں 100-200 کا گروہ اور اس میں علماء بڑے بڑے فاضل، ہندوستان متحدہ ہند کے بڑے بڑے ادارے کے ہریکاروں کو جو اٹھا کر کے لا رہے ان کو روک لیا. روکو اس کے اندر کون ہے؟ ارے اس میں بڑے مولانا ہیں، بڑے مولانا سے ہمیں سوال کرنا ہے. چلو بھائی مولانا سوال کرنا، کیا سوال کرنا ہے؟ مولانا آپ کی دعوت کیا ہے؟ میری دعوت ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا. آپ کا سارا عمل کتاب و سنت کے مطابق؟ الحمدللہ ہمارا سمجھتا ہوں ہمارا کوئی عمل زندگی کا کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے. کہا کوئی عمل نہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا اچھا آپ بتائیں اونٹ پر سوار ہونا جائز ہے؟ اونٹ کی سواری کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں. کہا کیا دلیل ہے؟
کا ہاں والخیل والبغال آیت پڑھے. اچھا گھوڑے پر ہاں، گدھے پر ہاں، قرآن کی پاکی موجود ہے. اچھا ذرا بتائیں یہ انسانوں پر آپ سوار ہیں تو اس کو کتاب و سنت سے ثابت کریں کہ واقعی انسان پر بھی سوالی کرنا جائز ہے. اور وہ سوچتے تھے کہ ایسا سوال کرو کہ آج ان کو واضح کر دیں کہ ہاں تمہارا عمل بھی کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر ہے. جب تم کتاب و سنت کے علاوہ عمل کرنا جانتے ہو تو میں اپنے اماموں کے قول جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنے کے کیوں اختیار نہیں رکھتے. ایسا انہوں نے چکر چلایا، موڑا جوش میں کر کے بیٹھ گئے. اللہ کی قسم میرا یہ عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے. سوچ لو ہمارا یہ عمل بھی جو انسانوں پر ہم بیٹھے ان پر بھی ہمارا یہ عمل بھی ہمارا کتاب و سنت سے ثابت ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارا کوئی عمل کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتا. ارے مولانا ذرا بتائیں وہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جس میں ہے کہ انسانوں پر سوار، گھوڑے والی گدھے والی تو بیٹھا بیان کر دیں گے آیت. ذرا بتائیں کہ انسانوں پر سوار ہو جائے تھے آپ ذرا وہ آیت پڑھ کے سنائیں 30 پارے میں کہاں ہے. کارے بیوقوفو پہلے چھوڑو، ہم تم کو 50 آیتیں بتائیں گے. پہلے یہ بتاؤ یہ ہندو ہے مسلمان ہے یا کافر؟ نہیں یہ تو کافر ہے. کہا تم کہاں کی بیوقوف ہو؟ اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل ھم اضل. ارے اللہ فرماتے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. آپ ذرا بتاؤ میرا عمل ہے کتاب سنت پر کی نہیں؟ فبہت الذی کفر، ایسا لاجواب ہوئے کیوں. میرے بھائی یاد رکھو اللہ نے کھانے کی، پینے کی، لباس کی، زندگی گزارنے کی جو آزادیاں انسانوں کے لیے دے رکھی ہیں اتنی ہی آزادیوں میں اگر کوئی رہا تو انسان انسانیت کے حدود و دائرے میں رہے گا. لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی چاہے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا پہننے کی ہو اللہ نے جو انسانوں کو دے رکھی ہے اب اس سے اگر انسان آگے بڑھے گا تو انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر کے کس درجے میں پہنچ جائے گا؟ جانوروں کے ثم رددناہ اسفل سافلین کا. تو یہ دنیا کی دنیاوی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ذرا اس آیت پر غور کرو. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے ایمان والو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. اور دو مقصد کے تحت، ایک پردہ پوشی کے لیے، اور کتنے لباس ہم نے پیدا کیا ہے. پردہ پوشی نہیں صرف وہ تمہارے زیب و زینت کو بڑھانے والے. تو جس رب نے زینت کرنے کے لیے ہمیں لباس اور کپڑا دیا ہو رب کہاں کہے گا کہ نہیں نہیں بس 2 قسم کے کپڑے مسلمان تم پہن سکتے ہو باقی سارے کپڑے تمہارے لیے. بس اسلام نے اتنا کہا. کیا کہا بھائی؟ اصل میں اسلام میں صفائی بڑی محبوب پسندیدہ چیز ہے. یہ ازار تمہاری اگر ٹکنے کے نیچے لٹکتی رہی زمین پر چلو گے تو گندی ہو جائے گی، میلی ہوگی. کپڑا بھی گیا، کپڑا بھی سڑ جائے گا، کپڑا بھی گندا ہوگا. اور آج تو دنیا بڑی ترقی گئی، پتہ نہیں کتنی گندگی کے جتنے جراثیم تمہارے کندورے اور تمہارے پینٹ اور شرٹ کے ذریعے کہاں پہنچ جائیں گے؟ تمہارے ناک اور کان تک پہنچ جائیں گے. ہاں اسی لیے ایسا کرو کہ صفائی ستھرائی صحت تندرستی کو باقی رکھتے ہوئے اپنی پینٹ کیا کر لو، اپنا کپڑا ٹکنے کے پہلو سب کچھ، لیکن ذرا سا اونچا کر لو جس میں تمہاری بھلائی ہے. اور کیا کیا بھائی اسلام؟ اب اگر اس کے نیچے ہی کوئی پہننے کے نہیں دیکھو مسلمانوں میں کتنی تنگ نظری ہے، مسلمانوں میں کتنی تنگ نظری ہے. ارے بیوقوف مسلمان تو اگر یہاں سے یہاں پہن لے تو تنگ نظری ہے، اور تو بے غیرت تو یہاں تک اٹھا لیا ہے. دیکھا کس قدر ناانصافی ہے. اتنا اٹھا لینا آزادی کے خلاف. اب پورا چڈی پہن کے گھومے وہ آزادی کے خلاف نہیں. سوچو ذرا سا یہ ساری سازشیں جو تیار کی گئی ہے مسلمانوں، تم کو اس کا ایک ہی جواب یاد رکھنا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. اصل میں یہ ظالم چاہتے ہیں کہ اپنی نظریات، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت
تمہارے اندر عام کر کے جیسے وہ کافر ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں، ویسے تم کو بھی بے دین، بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ پھر سورۃ النساء کی دوسری آیت وہ بھی ذرا سنو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم تمہارے اوپر کرے، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، لیکن یہ اپنے نفس کی پیروی کرنے والے یہ چاہتے ہیں تم بھی اللہ تعالیٰ کے قانون اور نبی کی سنت کو، طریقے کو چھوڑ کر کے تم بھی اپنے نفس پرست ہو جاؤ، جیسے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہی تم بھی کرنے لگو گے، تو جیسے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے۔ مقصد اصل میں اتنا نہیں ہے ہمارے حرام کھلائے حرام پہنائے۔ تو میرے بھائی اس آیت کے متعلق ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیں، جو اتنی بات لمبی ہو گئی کہ کہتے کیا ہے، وبشر المؤمنین، ہمارے نبی آپ بشارت و خوشخبری سنا دے مومنوں کے لیے، مومنوں کو، اور کیا بشارت، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے دنیا میں بھی، اور دنیا سے بڑا فضل و کرم اللہ تعالیٰ مومنوں پر کہاں کرے گا، یہی کیا بڑا فضل و کرم ہوگا۔ بعد مخلصین موحدین جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اتنا بڑا فضل و کرم اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر، کہ صحیحین کی روایت، بعد موحدین مخلصین جنہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو ہر قسم کے شرک سے بچایا ہوگا، نیکیاں اگر کم بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی تم تو جاؤ گے جہنم، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بندہ بڑا اپیل کرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا ایسا کرو، اس جہنم کا گڈھا تو بھرنا ہے جو تمہارے لیے بنایا تھا، اس حصے کے میدان میں کسی یہودی کو پکڑو اور یہودی کو اس کے اندر ڈال دو تو تم کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا کبیرہ، اس لیے ایمان اور بلسارے کے ساتھ ساتھ سوچ رکھو کس کو پکڑ ڈالنا ہے۔ یہ ایمان والوں کو پر اللہ کا آگے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو فضل کرم کا تم سے وعدہ کیا ہے کب تمہیں ملے گا، جب تک تم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے جو وحی نازل کی ہے کتاب و سنت کی شکل میں اس کی پیروی کرو گے۔ اسی لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل کرنے کا وعدہ کیا ہے تم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نصرت کا دروازہ کھلا رہے تو وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کفار اور منافقین کی کبھی باتیں نہیں سننا، ان کی باتوں میں نہیں آ جانا۔ کیوں؟ یہ دونوں گروہ جو ہیں، ایک تو منافق کا ہے، سمجھو پہلے، ایک کس کا ہے، منافق کا، اور دوسرا کافروں کا۔ کافر بھی بڑی کوشش کرتے ہیں، کافر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دین سے بے دین بنائیں، اسی لیے بڑے بڑے کفار اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کیا کہتے تھے، اللہ کا رسول اچھا ایسا کرے بھائی، ہم آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، شرط یہ کہ چلے ذرا آپ کچھ ڈھیلے ہو جائے، نرم ہو جائے، اور ہم کچھ نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی شکل یہ ہوگی دو، ایک تو ہمارے بتوں کا آپ نام لینے، یہ نہ کہیں کہ لات اور عزا کو کچھ اللہ نے پاور نہیں دیا ہے، بس ان کو چھوڑ دیں، آپ نماز کی دعوت دیں، روزے کی دعوت دیں، آپ اپنے لوگوں کی اصلاح کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ بابا کو اللہ نے کوئی پاور، ہم اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری ساری مرادیں تو انہی کی برکت سے پوری ہوتی ہیں، جب تک ان کو ہم ان کی نیاز نہیں دیں گے اور ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا سفارشی نہیں بنائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی اونچی ذات ہے کہ ہم ایک بار آفیسر کے پاس نہیں پہنچ سکتے جب تک چپراسی کو نہ کھلا، پہلے ایجنٹ کو پکڑو، گیٹ تک پہنچائے گا، گیٹ والے چپراسی کو دیں گے تو وہ ذرا اندر بڑھائے گا، پھر اندر والا کچھ لے گا تو وہ اور آگے بڑھائے گا، وہ دسیوں واسطے کے بعد پھر ہماری فائل کہاں پہنچے گی، بڑے آفیسر۔ تو جب
یہ نیچے والے آفیسر کے پاس ہم نہیں پہنچ سکتے بغیر اتنے واسطے کے کھلائے پلائے، تو اوپر والا تو بہت اونچا آفیسر ہے، وہاں بغیر سفارش اور واسطے کے کیسے وما قدر اللہ حق قدری۔ اس قسم کے عقیدہ رکھنے والوں نے اللہ کو جیسے پہچاننا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے سمجھا؟ دنیا کے ظالم آفیسروں رشوت خوروں کے مانند، کہ جب تک ان کو نہ کھلایا پلایا جائے نیچے والوں کو تب تک اوپر والا بھی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے خبردار اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ کاٹو۔ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ ہم تو ان کی میعاد اور ختم اس لیے صرف دیتے ہیں کہ اس کی برکت سے ان کی روحیں خوش ہوگی تو اللہ تعالیٰ تک ہمیں اپنی فریاد پہنچانا آسان ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج بھی سارے دھندے اسی نظریے کے ہیں۔ تو کفار مکہ نے کہا بس ہمیں ہماری حالت پر چھوڑ دیں، آپ اپنی حالت پر ہیں، آپ کچھ بھی کہیں لیکن یہ نہ کہیں جس سے ہمارا ماحول ہوتا ہے، ہمارے آدمی بگڑ جاتے ہیں، ہمارے آدمی بگڑ جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ ان کو نہ چھیڑیں، آپ سچائی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، روزے کی دعوت دیں، لیکن عقیدے پر آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اٹیک کس پر کیا آپ نے؟ ہمارے ان اولیاء۔ بت کہاں تھے بھائی؟ وہ تو بت ولی کے تھے، ہاں ہمارے اولیاء پر۔ اس لیے ذرا آپ ان کا تذکرہ چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، ایسا کر لیتے ہیں 1 سال مکے میں آپ کا دین چلے اور دوسرے سال آپ کا دین روک دیا جائے، اس طرح سے مصالحت کریں، دونوں مل کر کے رہیں۔ یہی تجویز پیش کیا نا۔ اللہ فرماتے ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ اے نبی یہ تو یہاں تک آ گئی یہ بات، پہلے تو کہتے تھے ہم تم لوگوں کو رہنے ہی نہیں دیں گے، اب ان کے بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی نہیں، آپ بھی حق پر ہیں لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنے مذہب کو، اس لیے اب ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں۔ کیا؟ ودوا، وہ یہ چاہتے ہیں لو تدہن، آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں، گول مول بات کرنے والے ہو جائیں، آپ مداہنت کرنے لگے، ذرا آپ نرم پڑ جائیں، فیدہنون، تو وہ آپ سے زیادہ نرم ہونے کے لیے یہ تجویز پیش کریں۔ لیکن اللہ کیا؟ فلا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین۔ اللہ نے آیت نازل کی خبردار فلا تطع كل حلاف مہین، یہ ذلیل اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کفار اور مشرکین کتنی بھی قسمیں کھا رہے ہیں، خبردار آپ ان کی تجویز کو قبول فاستع بما تؤمر، آپ کو جو کہا جاتا ہے کھول کھول کر کے بیان کر دیں اور ان مشرکوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں۔ ایک تو یہ مشرکین، اور ایک بڑا خطرناک گروہ تھا جن کو منافقین کہا جاتا تھا۔ یہ کیا؟ باغ ماں بھی خوش رہے راضی رہے سیاد، یہ دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے تھے، جو دونوں سے لیتے تھے، ادھر سے بھی، اور یہ کیا تھے؟ یہ سوچتے تھے کہ انما نحن مسلمون، بھائی ہم ان کی طرح بہت زیادہ شدت نہیں، یہ لوگ مصلحت نہیں جانتے، حکمت نہیں استعمال کرتے۔ آج بھی کتنی نام نہاد دینی تنظیموں کا نظریہ بنا ہوا ہے، سب کو لے کے چلو۔ اگر سب کو لے کے چلنے ہی میں کامیابی تھی تو نبی کو اتنے جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مصالحت کر کے مکے ہی میں رہ گئے ہوتے۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگے گا وہ تحریکیں اور وہ تنظیمیں جن کی دعوت واقعی اسلام کی دعوت ہے، حق کی دعوت ہے، اور کون ہے جو روشن خیالی کے ذریعے دعوت نہیں دے رہے ہیں بلکہ حق اور باطل کو گٹ گٹ کر کے اپنا ایک تنظیم چلانا چاہتے۔ سب کے سامنے بات سمجھ میں، سب کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال وہ روشن خیالوں کا ٹولہ کیا تھا؟ بھائی اتنی شدت سختی باتیں نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں کو لے کر کے چلے، اور جس کو آج کی اسلام کیا کہے گے؟ بڑے روشن خیال۔ آج
آج جو منافق ہوتا اسی کو روشن خیال کہا جاتا. دنیا کو ایسے مسلمانوں کی بڑی ضرورت سمجھتے ہیں اور بڑی قدر کرتے ہیں. پورے ایک ملک میں ایک آدمی ایسے مل جائے تو ہر موقع پر اس کو بھی یہ مسلمان ہے. ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے میرے بھائی. ایسے مسلمانوں کی ضرورت اسلام کو نہیں ہے, ان کافروں کو. اسلام کو جو ضرورت ہے مسلمانوں کی, دو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. باطل کے ساتھ مصالحت, کفر و شرک کے ساتھ مصالحت, یہودیت یا عیسائیت کے ساتھ مصالحت, دین کے معاملے میں اسلام کبھی گوارا نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں اس لیے دونوں گروہوں کو, چاہے منافقین کا ہو جائے, کفار و مشرکین کا یا روشن خیالوں کا, اللہ نے فرمایا ولا تطع الکافرین. خبردار ہمارے نبی آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں, والمنافقین, اور نہ تو منافق. ان گروہوں کی بڑی بڑی جو تجویزیں آتی ہیں, تجاویز, قرارداد, کیا قرارداد, اور کبھی کیا کہہ دیجیے نیو ورلڈ آرڈر, کیا کہا نیو ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر. یہ بھی اسی سارا چکر ہے. یہ جو تجویزیں پیش کی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ خبردار, نہ تو کافروں کی بات سنو اس معاملے میں اور نہ تو منافقوں کی. ودع اذاہم, اگر یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, آپ کو ستا رہے ہیں, آپ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ ان کی تکالیف کو نظر انداز کریں, صبر کریں. وتوکل علی اللہ, اور توکل رکھیں اللہ تعالیٰ کی صبر. یہ اصل میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی. وتوکل علی اللہ, آپ توکل کریں کس پر؟ اللہ کی ذات پر. وکفی باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے, آپ کی بگڑی بنانے کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کافی ہے. سمجھ گئے نا؟ اس لیے ہمیشہ ان آیات کو دونوں کو رکھیں. پہلے پر کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کو خوشخبری سنا دیں بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فضل کبیر کب تمہیں نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ جب تک آپ منافقین اور مشرکین اور منافقین کی باتوں کو نہیں مانیں گے. اگر آپ ان کی باتوں کو لینے لگے, نہیں یہ بھی چھوڑو, یہ بھی چھوڑو, یہ بھی شدت پسندی سکھلاتی, یہ بھی دہشت گردی, اگر یہی سب چھوڑنے لگو گے میرے بھائی, تو پھر دنیا تو چاہتی ہے وہی جو میں نے آیت پڑھی, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. اصل میں یہ تمنا ان کی خواہش ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, ہمارے نبی ذرا ہوشیار ہیں, پہلے پارے کی آیت, بہت سارے اہل کتاب اور کفار کی یہ کوشش ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا, ان کو آپ سے جلن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کیوں کر رہا ہے, فتوحات آپ کو نصیب کر رہا ہے, دنیا کی عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے. ان اہل کتاب یہود و نصارہ کو یہ حسد ہے کہ یہ ساری رحمتیں مسلمانوں پر کیوں نازل ہو رہی ہیں, اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم کو دوبارہ پھر اسلام سے نکال کر کے کفر میں داخل کر دیں. لیکن مسلمان کو سوچتا ہے یہ ایک مرتبہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد اور نام محمد اسلام اور عبداللہ محمد رکھ لینے کے بعد کچھ بھی کر ڈالے وہ کافر نہیں ہو سکتا. اور یہی ان کی سازش ہے کہ نام تو رہے لیکن عقیدہ نظریہ عمل کفار اور مشرکین کو ہو جائے. اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, سب کی تجاویز کو رد کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا کارساز ناصر و مددگار ہے.